عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن 27 رجب کا دن، مومنین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث با رسالت ہونے کا دن، بہت بڑا دن ہے۔ یقین کیجئے، جب میں نے یہ کہا ہے کہ عیدوں میں سے سب سے بڑی عید کا دن، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی عظمت ہے اس دن کی، کتنا بڑا رتبہ ہے اس دن کا، 27 رجب کا۔ مومنین کرام، بہت بڑا دن ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اتنی زیادہ اہمیت والا دن ہو تو اس دن میں چند ایک اعمال ہوتے ہیں، اور وہ اعمال قرب خدا کا، قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ اعمال اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئیے 27 رجب کے اعمال کے حوالے سے یہ میں خصوصی ویڈیو آپ تمام مومنین کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ آپ انشاءاللہ 27 رجب کے دن کے اعمال کر کے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ روایت یہ ملتی ہے کہ اس میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے غسل کا کرنا۔ 27 رجب کے دن کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ دوسرا ہے روزہ رکھنا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ دن سال بھر میں ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جن میں روزہ رکھنے کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے، اور اس دن کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ روزہ آپ ایک دن کا رکھ رہے ہیں، 27 رجب کا رکھ رہے ہیں، لیکن دن اتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، 70 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تیسرا عمل کثرت سے درود کا پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ صلوات جو ہے، اس کا کثرت سے، اس کا بار بار ذکر کرنا۔ چوتھا عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نامے کا پڑھنا، جو کہ آپ کو مفاتیح الجنان میں یا جو دیگر زیارت کی کتب ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ پانچواں عمل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نامہ کا پڑھنا، وہ بھی آپ کو مفاتیح الجنان اور باقی زیارت نامے والی کتابیں جو ہیں اس میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ چھٹا عمل امام محمد تقی علیہ السلام جب بغداد میں تھے تو آپ 15 اور 27 رجب کا روزہ رکھتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس روزے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اتنی اہمیت ہے کہ مولا جواد علیہ السلام اس روزے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز امام جواد علیہ السلام نے 12 رکعت نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ الحمد، سورہ توحید اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان میں سے ہر ایک کو 4 مرتبہ پڑھے۔ یہ امام جواد علیہ السلام نے یہ نماز کو بتایا ہے۔ اور جب یہ نماز آپ پڑھ لیں، 12 رکعت نماز، تو امام فرماتے ہیں چھوٹی سی دعا ہے، میں سکرین شاٹ بھی نیچے لگا رہا ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد 4 مرتبہ کہنا ہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر 4 مرتبہ کہنا ہے: لا اشرک بربی احدا، لا اشرک بربی احدا۔ یہ بھی آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں 27 رجب کے دن کے حوالے سے، اس کے علاوہ صدقہ دینا، خیرات کرنا، اور اس کے علاوہ 27 رجب کے دن کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات لوگوں تک پھیلانا، رسول خدا کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے رہنا، جب بھی کسی سے ملیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث و رسالت ہونے کی مبارکباد دینا، اچھا لباس پہننا، افطاری کے وقت اچھا کھانا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا، یہ سارے جو ہیں اعمال ہیں۔ پورے دن کو ذکر اور ورد اور مناجات اور دعاؤں میں گزارنا، عبادت میں گزارنا، یہ سارا بھی
اعمال کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین کرام 27 رجب کا دن آ رہا ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت قیمتی دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اعمال کریں گے انشاءاللہ، اور اس خوبصورت ترین ویڈیو کو جو کہ 27 رجب کے اعمال کے حوالے سے ہے لازمی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے مومنین بھی یہ اعمال کر سکیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا، بفضل محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب اور سرخرو ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ جی، ویڈیو حتماً شیئر کرنی ہے۔ جو بھی چینل پر نئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں، لازمی سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تو ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔